اجتماع اجلاس 10 لاکھ لوگ جمع کرنے، پھر 7 منسٹرز کی طرف سے اس طرح کی گفتگو کہ جو لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے عمران خان صاحب کے خلاف وہ اس مجمع سے گزریں گے اور واپس بھی گزریں گے. سر یہ آپ لوگ کیوں ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، کیوں دھمکی دینے پہ اتر آئے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو وہ اجتماع سے گزریں گے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں، بات اصل یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں اور اگر کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے ہیں تو اس پارٹی سے بغاوت کرنا ان کو ڈسکوالیفائی تو کرتا ہے، لیکن اس کی جرات کرنا بھی جو ہے وہ عوام کے جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اور جس ٹکٹ کے اوپر ان کو الیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے دھوکے بازی ہے، یا ان کے ساتھ آپ کہہ لیں بغاوت یا ان کے مینڈیٹ. نہیں، میں نے کب کہا یہ بات؟ ہاں، اور یہ اگر کسی نے کہی ہے میں تو اس کو صرف محاورتاً نہیں کہوں گا. محاورتاً یہ کہ بالکل اگر اتنا اجتماع بہت بڑا ہو تو ان ممبران پہ ہیبت طاری ہو اس اجتماع کی ہیبت طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیرٹی اس پارٹی کی جس کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور جس پارٹی کا ٹکٹ ان کے پاس اگر نہ ہوتا تو وہ یونین کاؤنسل تک کے ممبر الیکٹ نہیں ہو سکتے، یا چیئرمین الیکٹ نہیں ہو سکتے، یا کاؤنسلر نہیں الیکٹ ہو سکتے. وہ جو ہیں وہ یہ جسارت کرنے چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پارٹی کے جو ہے چیئرمین کے اوپر یا وزیر اعظم کے اوپر جن کی وہ جو کہتے ہیں مقبولیت کی وجہ سے، جن کی ساکھ، پھر بھی بات تو سر یہی ہے نا کہ آپ اگر اتنے لوگ اکٹھے کر لیں گے، اس طرح کی گفتگو کریں گے، آپ the crowds will be charged. وہ تو سچ مچ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مار پٹ گئی، کچھ زیادہ خطرناک چیز ہو گئی تو آپ لوگوں پہ ذمہ داری آئے گی. Is this what a responsible government should be doing? نہیں، گورنمنٹ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو آئین نے وعدہ کیا ہوا ہے، آرٹیکل 16 آپ کے آئین کا، ہمارے آئین کا، دستور کا وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کے طور پہ کہ آپ پرامن طریقے سے اور غیر مسلح جو ہے وہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں، اسمبل کر سکتے ہیں پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک بنیادی حق ہے، اور اس کا اظہار کرنا ایک سیاسی جماعت کا اور اس سیاسی جماعت کی جو قیادت ہے اور خاص طور پہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ ضرور کریں. بیکاز میں نے عرض کیا کہ انہی کی وجہ سے، اس کی مقبولیت اور اس کی ساکھ، اس کی گڈ ول کی وجہ سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو اس بات کا احساس بھی ہو، ان کو اس بات کا احساس بھی ہو کہ عوام کا کیا جو مینڈیٹ ہے، عوام کی سپورٹ ابھی بھی اس پارٹی کے ساتھ ہے. اور وہ بالکل ٹھیک کہا جو ہمارے ساتھیوں نے، میرے خیال شہباز گل صاحب نے کہا تھا، یا وزیر جو ہیں اطلاعات، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے حلقوں میں ان کی تصویریں لگا کے ان کو جوتوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور بالکل ان کو اس طرح سے خوف خدا ڈالنا چاہیے. ایک میری عرض سنیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے نا، اس نے انڈیا پہ تو نہیں گرایا، لیکن کیا کیا ہے، اس کو ڈیٹرنٹ کہتے ہیں، نیوکلیئر ڈیٹرنٹ. وہ ایٹم بم جنگ کو روکتا ہے. تو میں یہی کر رہا ہوں نہیں تو اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ سرو کرے گا. اگر کسی کے دل میں شک و شبہات ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں بغاوت، تو ان کو پتہ لگے گا کہ کیا ان کے ساتھ ہوئے گا، اور یہ بالکل کرنا جو ہے جائز ہے اور پرامن طریقے سے بالکل کیا جا سکتا ہے. نفیسہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کے نمبر پورے ہیں نفیسہ صاحبہ، بلکہ سنا ہے کہ مطلب کہ یو ہیو مور دین یو نیڈ، تو پھر یہ اس طرح مجمع اکٹھا کرنا جو مولانا صاحب کی طرف سے کال آئی ہے، پھر وہ یہ کہنا کہ وہ تو سنا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنل سجیسشنز بھی دے چکے ہیں PMLN کو، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ لے گی اس اجتماع میں؟ میں اس عدم اعتماد کے حوالے سے جو ان کا رویہ بے نقاب ہوا ہے وہ پورے قوم کے آگے ہے. یہ اپوزیشن کو کتنا بھی بیٹھ کے کوسیں، حقیقت یہ ہے کہ اس صرف ایک موشن نے یہ بتا دیا ہے کہ خان صاحب کی جماعت جو ہے سب سے زیادہ ان کو خطرہ اپنی سو کالڈ جماعت ہے. مجھے تو شک ہے، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہم تو اتنے ڈسپلن کے ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں ایک انٹرنل ڈسپلن ہے، کرٹیسزم ہم ضرور کرتے ہیں، ایک انٹرنل ڈسپلن ہے، اور کبھی اتنے رینک اینڈ فائل میں ہم بے شک جتنے بھی ہمارے نمبرز ہوں، جو جتنی بغاوتیں ان 8-10 دن میں ہوئی ہیں، اٹ شوز کہ یہ پارٹی تو نہیں ہے،
یہ تو ایک چوچو کا مربع ہے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب کہاں نیچے اتر آئے ہیں کہ لاجز شاید ان کو ایڈریس بھی نہیں پتا تھا کہ پارلیمنٹ لاجز کہاں ہے. وہ چل کے آ رہے اتحادیوں کے پاس, ایک ایک کے پاس, اور کوئی ادھر منہ کر رہا ہے, کوئی ادھر منہ کر رہا ہے. پھر ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں جتنے لوگ, علیم خان فیکٹر ہو, جہانگیر ترین فیکٹر ہو, ان کے آپس میں اور ان کے اپنے اپنے کتنی گروپنگز ہیں, کتنے اور گروپس نکل آئے ہیں, عجیب عجیب ناموں سے گروپس نکل آئے ہیں. تو ان کو اتنا خطرہ ہے کہ یہ دھمکی پر اتر آئے ہیں. اور یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارا اپوزیشن کو ایڈریس نہیں کرتا, یہ ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ان سے نالا ہیں. اور نفیسہ صاحبہ یہی تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ پھر کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر جلسہ کریں اس دن؟ نہیں, میں اس پہ آ رہی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شکریہ ادا کریں زرداری صاحب کا, پیپلز پارٹی کا, جنہوں نے 18th امینڈمنٹ لے کے آئے. اور ابھی یہ آرٹیکل, ان کو کوئی آرٹیکل, خان صاحب کو تو آئین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن ان کو آرٹیکل 63A ضرور یاد ہے. 63A یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جوتوں کے ہار پہنائیں گے, یہ پہنائیں گے. یہ اپنے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں. یہ حالت یہ ہے. دیٹ مینس کہ ان کے پاس اگر یہ 18th امینڈمنٹ نہ ہوتا تو آج یہ ویسے بھی شکست خوردہ ہیں, لیکن ان دے ہیڈ نو ہوپ ان ہیل. یہ اس وقت بھی نہیں ہے. جہاں تک ہمارے جلسے کی بات ہے, دیکھیں حکومت وقت کو ذمہ داری, آج آپ نے بات سنی ہوگی, وہ منجر سیاستدان ہے چودھری شجاعت, کیا بات کی انہوں نے. حکومت وقت جو ہے وہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, اس میں پیشنس ہوتا ہے, اور ایک عدم اعتماد آیا ہے. آپ اگر اتنی کریج ہے تو آپ اس کو ایک اعتماد کے ساتھ, ایک بریوری اور کریج کے ساتھ اس کو فیس کریں. یہ تو اسپوائلڈ بریٹ کی طرح ہے کہ ہم. نفیسہ صاحبہ کیا آپ لوگوں کے نمبرز پورے ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ کہ آپ لوگ یہ جیت جائیں گے؟ دیکھیں یہ کانفیڈنٹ ہے, ان کے رویے دیکھیں. نہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں, نہیں نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں. اوکے, جو ہمارے نمبرز ہاتھ میں ہے, جو ہمارے اپنے ہیں, وہ فگر آپ کے پاس ہے, غالباً 162 ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا کہ آج تک اتحادی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ حال ہے کہ 3.5 سال کا سفر ان کا, اور اتنا ان کا لیک آف گورننس کہہ دے, یا ان کا جو رویہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آبویسلی ہمارے پاس ہوپ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں, پلس یہ جو اتحادی جو ہے جا کر مل رہے ہیں. بٹ ابھی تک کسی اتحادی نے, مگر ابھی تک نفیسہ صاحبہ کسی اتحادی نے کے لیے اعلان نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بھی بات آ رہی ہے کہ حکومت کی جو حکمت عملی رہی ہے, صحیح یا غلط, اس کی وجہ سے ان کے جو اراکین آپ سے ملے ہیں یا آپ سے کمٹمنٹ کیے ہیں وہ ذرا گھبرا گئے ہیں. سو آپ لوگوں کے لیے آسان یہی ہوگا اگر اتحادی ساتھ آ جائے, مگر وہ آ نہیں رہے. دیکھیں یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ان کی مخلوط حکومت ہے, ان کے وزراء ہیں, 2 وزیر ہیں, ایک اتحادی کے پاس 5 نمبر ہیں, 2 وزیر ہیں, 2 وزیر ہیں ان کے پاس, اور پتہ نہیں کتنی براتے ہیں. پہلے دن ان کو پریس کانفرنس کرنی تھی ساتھ. آفٹر آل جن سے بڑا ان کو غصہ آتا ہے, جس کو وہ بندوق کی نشست ہوتی ہے, نوک ہوتی ہے. اب ان کی اردو جو ہے وہ تو مرزا غالب بھی ان کی اردو دیکھ کر تو وہ مسکرا رہے ہوں گے جو خان صاحب کی اردو ہے. تو جن کو یہ بندوق کی نشست پر رکھ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو پہلے دن تینوں نے اکٹھے پریس ٹاک کر لیا اور اپنا اتحاد کا اظہار کیا. آج تک جو مخلوط حکومت کے ان کے ممبرز ہیں ساتھ نہیں بیٹھے.